مرتبہ آواز بلند صلوات بھیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه کتابہ الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اس بارگاہ میں 4 روزہ برنامے کے ساتھ میں حاضری دے رہا ہوں، اور توقعات یہی ہیں کہ سننے والے جو بھی آپ کے پاس اب پروٹوکولز ہیں مجلس میں، محفل میں آنے کے، اس کو پیش نظر رکھ کر وہ یہاں تشریف لائیں گے، اور جو گفتگو چاہتے ہیں کہ قائم کی جائے اس میں وہ بھرپور شرکت فرمائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں ظاہر ہے انتظامیہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برادران ایمانی کہ جنہوں نے گویا ان 4 مجالس کو نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے قبول کیا، بلکہ اس کو اس انداز سے کہ جس کے نتیجے میں کم از کم ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر ایک ایسی معروضی نگاہ ڈالیں کہ جس کے نتیجے میں کم از کم وہ افکار کے جس میں اشکال رہتا ہے وہ کم از کم دور ہو جائے۔ آپ کی سماعتوں پر پورا بھروسہ ہے، مسلسل آپ سنتے ہیں بولنے والوں کو، اور مجھ جیسے کجمج بیاں کو بھی آپ سنتے ہیں، پذیرائی فرماتے ہیں، داد تحسین بھی دیتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کر جو بات میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑی مہم ہے، یعنی اہم ہے، وہ یہ کہ جس قدر بھی اور جتنے بھی محفل میں شریک ہوتے ہیں وہ سب کے سب پڑھے لکھے احباب ہیں، گویا وہ نگاہ رکھتے ہیں فقط مسائل پر نہیں بلکہ ان مدارک پر بھی، ان مصادر پر بھی، ان ریفرنسز پر بھی کہ جن کو ہم اپنے موضوع کا حصہ بناتے ہیں۔ گویا سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کے پیش نظر مسلسل قرآن مجید ہے،
یہ کسی خاص مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی خاص موقع کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے ہر پل اور ہر ساعت کے لیے ہے۔ بعین ہی نہج البلاغہ آپ کے پیش نظر ہے، بعین ہی اصول کافی آپ کے پیش نظر رہتی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ برائے نام گویا ہم کچھ کتابوں کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ کی ان پر نگاہ ہے، اور نگاہ اس لیے بھی رکھنا ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں جہاں اتنی اطلاع اور اتنے مصادر و ریفرنسز کے باوجود انسان کا یہ عالم ہے کہ وہ اب بھی محروم ہے۔ کم از کم ہم اور آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گھرانے کا یہ صدقہ ہے کہ اس نے ہمیں کتاب سے بھی وابستہ رکھا اور اس نے ہمیں حدیث کا بھی پابند بنایا۔ یہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا، بڑے اطمینان سے آپ کو میں کہہ رہا ہوں، کہیں اور نہیں ملے گا۔ کس نے کس کو کب بتایا ہے جو آج ہمیں کوئی اور بتائے گا؟ یہ کتاب ہے جس نے آپ کی ہدایت کی، مگر یہ کتاب نے آپ کی ہدایت کی حدیث کی رہنمائی کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ یہ توأم ہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں، ان میں فصل نہیں ہے، بلکہ ان میں جو اتصال ہے، جو اس میں ربط باطن ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ لہذا آپ کی سماعتوں کے لیے میں نے خطبے کے فوراً بعد سرنامے میں ایک آیت کو پیش کیا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ مبارکہ مائدہ کی جو 5واں سورہ ہے کلام مجید کا، یہ اس کی 35ویں آیت ہے۔ بڑا اہم سورہ ہے مائدہ، یاد رکھیے 112واں سورہ ہے نزولی ترتیب میں، اس کے بعد ایک توبہ آتا ہے اور انتہا میں مختصر سورہ سورہ نصر ہے۔ یہ بچوں کو ذہن میں باتیں یاد رہنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑے کام کی باتیں ہیں۔ ایک ترتیب نزول ہے، ایک موجودہ ترتیب مکی و مدنی ہے، دونوں ہی میں اتصال ہے، اتفاق ہے۔ یعنی سرکار رسالت مآب نے جب جہاں جس سورے کو، جس آیت کو مناسب سمجھا وہاں پہ رکھ دیا۔ اب ہمارے پاس سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن من حیث مجموع ہمارا عقیدہ ہے، اس میں نزول بھی ہے، ترتیب نزول بھی ہے، ترتیب مکی و مدنی بھی ہے، آیتوں کا شمار بھی ہے، آیتوں کی نشست و برخاست بھی ہے، سورہ کو شروع کہاں سے ہونا ہے، سورہ ختم کہاں پر ہوگا۔ یہ ایک مسلسل علم ہے جو خود سرکار رسالت مآب سے آپ تک پہنچا بذریعہ بوسیلہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب اس سورے کی 35ویں آیت کو میں نے اپنے عنوان میں رکھ دیا، اور یہ عنوان میں نے ایک تقریر کے لیے نہیں، میں نے بہت ایک ادق تفکر کے بعد، بہت ادق تفکر کے بعد میں نے کہا چاروں تقریروں میں، جبکہ اس میں ایک گنجائش معراج کی بھی ہے، میں نے کہا ایک ایسی آیت کو چن لیا جائے کہ جو آپ کے ہم و غم میں ساتھ ہو۔ فقط یہ نہیں ہے کہ آپ عالم انبساط میں کچھ اور سنیں، لیکن جب غم و غم کی منزل آئے تو کوئی حزن اور بکا کی کیفیت ہو۔ نہیں، قرآن ہر صورت میں آپ کے لیے مجرب ہے۔ ایک بات کو ذہن نشین کیجیے،
اب اس میں اس آیت کے لیے سوچنے والے اذہان اور ہمارے سمجھنے والے احباب، ظاہر ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے میرے اور میں آپ ہی سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر یہ تقریر کہیں نشر ہو رہی ہے اور اگر براہ راست ہو رہی ہے تو جو استفادہ پا سکتا ہے وہ مجھ سے نہیں، وہ قرآن کو کھول کے دیکھے۔ دیکھیے 35ویں آیت ہے، پہلا جملہ اس تقریر کا یاد رکھیں گے کہ اس آیت کے لیے آپ کے علماء نے کہا یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں آپ کا اعتقاد چھپا ہوا ہے۔ یہ آیت اعتقادی آیت ہے، یعنی اس کا موضوع اعتقادی موضوع ہے۔ اس کا موضوع ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے لہٰذا بڑی متبرک ہے، نہیں، اس میں اعتقاد کا دخل ہے اس آیت میں، اور اس اعتقاد کو ایک لفظ ہے کہ نمایاں کر رہا ہے، اور وہ لفظ ہے وسیلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ 35ویں آیت، ایک لفظ نے مزاج بدل کے رکھ دیا، ایک لفظ نے معیار بنا کے دم لیا، ایک لفظ نے افکار کو کھول کے رکھ دیا، ایک لفظ نے اذہان کی تربیت کی، ایک لفظ نے خیر کو خیر بتلایا، شر کو شر بتلایا، ایک لفظ نے پیدا کر دیا اس فرق کو کہ ہم میں کون ہے، ہمارا غیر کون ہے۔ ایک لفظ، فقط ایک لفظ، اور وہ لفظ ہے الوسیلہ۔ ہماری 4 دن کی تقاریر کا عنوان یہی لفظ رہے گا۔ آج کی پہلی تقریر ظاہر منسوب بامام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلامہ۔ کل آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تعلق سے تذکرہ سنیں گے، پھر اس کے بعد ذمہ داری معراج کی ہے، یہی وسیلہ ہمارے بحث کا موضوع رہے گا، اور انتہا میں سفر سید الشہداء۔ ظاہر ہے کہ ہم شب 28 میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور ہم ظاہر ہے کہ اس لفظ سے اپنے آپ کو مسلسل مربوط رکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے آج جب یہاں سے اٹھ کے گھر جائیں تو کم از کم ان گوشوں پہ، دیکھیے مجلس کا یہی تو کمال ہے، حسن مجلس یہ ہے، کوئی کسی اور کا کمال نہیں، حسن مجلس یہ ہے کہ وہ آپ کو آمادہ بتفکر کر دیتی ہے، آپ کو سوچنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ کم از کم اتنا تو سوچیں گے جا کر ہمارے یہاں سے اٹھ کے جانے والے کہ بھئی وسیلہ سمجھ میں آتا ہے ذریعہ ہے، وسیلہ سمجھ میں آتا ہے کہ واسطہ ہے۔ انگریزی میں میر احمد علی نے اس کو بہت آسان لفظ کے ساتھ بدل کے رکھ دیا، اپروچ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، زیادہ کوئی بلیغ لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے۔ کیا وجہ رہی ہوگی مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ بھاری پڑتا ہو لفظ وسیلہ، تو انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اپنی زندگی سے قریب کا کوئی لفظ انگریزی زبان دے دے، اور وہ انہوں نے لفظ اپروچ کو ٹرانسلیشن کا حصہ بنا لیا۔ بہت غور سے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، اور اتنی ہی غور اور یوں سمجھیے کہ بہت اپنے ذوق کو سامنے رکھ کر اپنے سننے والوں تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ وہ بھی اس کو محسوس کریں، یہاں محسوس کریں کہ کیا گفتگو کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس لفظ کے معنی نہیں ہوئے، مگر کیا وجہ ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا وجہ ہے کہ اس لفظ سے اتنی پرخاش کیوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں لفظ وسیلے سے اتنی پرخاش کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ لفظ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا یہ وجہ ہے کہ اس لفظ کے باطن میں مسلمان اترنا پسند نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے کہ اس لفظ کو صحیح طور پہ
درک نہیں کیا جاتا۔ کیا وجہ ہے کہ اس لفظ وسیلہ کو مدد کے طور پہ کیوں استعمال کر کے ایک مرتبہ کچھ لوگوں سے اپنے آپ کو انسان دور کر دیتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ یہ لفظ سے پرخاش ہے، لفظ سے عناد ہے، لفظ سے دشمنی ہے، یا ان لفظوں کا معانی بننے والے مصادیق سے کوئی رد ہے، کوئی قد ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی حسد ہے۔ یہ لفظ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ لغت کے لفظ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس لفظ سے دشمنی کرنے لگیں۔ لفظ کے پیچھے کوئی محرک ہے جس کو دیکھتے ہیں تو کہیں چہرے پر بہار آ جاتی ہے، کہیں خزاں میں انسان گرفتار ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب فکر ہے میری، اور میں چاہتا تھا کہ میں ابتدا میں اس کا تذکرہ کر دوں، اس لیے کہ یہی تو مقدمہ ہے۔ تقدیم میں کچھ باتیں ہوں کہ تاخیر میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ مقدم بات جو ہوتی ہے وہ مؤخر جب بات ہونے لگتی ہے تب اس کی وسعتوں کا اندازہ ہے۔ دیکھیے، زبان سے مجبور ہوں اور زبان میری یہی رہے گی، آپ کی اردو جتنا بلند ہو سکتا ہے اس کو کیجئے، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اگر کبھی زنگ بھی لگ جائے کسی شے کو تو اس کو صیقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ پریشان نہ ہو کہ مجھے چند سالوں کے بعد یہاں بلا رہے ہیں تو بلا وجہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے وہ کام لینا چاہتے ہیں کہ اگر زبان پہ زنگ لگ گیا ہے تو یہ آ کے کم از کم اس کی جلا تو کریں، اس کی صفائی تو کریں، اس شیشے کو اتنا صاف اور اتنا چمکا تو دیں کہ جس میں اپنا ہی چہرہ نظر آ جائے۔ ہم کسی غیر کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، اس مجلس میں اپنا ہی چہرہ ہم دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی دھند لکا چھا جاتا ہے، کبھی دھند مانے ہو جاتی ہے، کبھی کیفیت اس طرح کی قائم ہوتی ہے کہ جہاں ہمارے دیکھنے میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہر شخص کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، میں بھی اپنی ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ تو آئیے ترجمہ کریں، آئے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، خوف خدا کرو، اللہ کا خوف دل میں سلامت رکھو، خوف خدا کو پیش نظر رکھو، تقوی کو اپنا شعار بناؤ، خوف الہی کو اپنا وتیرہ بناؤ، اپنی زندگی میں اللہ کے خشیے کو جاری رکھو۔ یہ ترجمہ رہے گا تقوی کا۔ اور اس کے بعد بہت غور سے سنیے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور دیکھو جستجو کرو وسیلے کی۔ اب دیکھیے میری بات کو بہت غور سے سنیں گے آپ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کی جستجو جو اس کی طرف لے جائے، إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اب یہاں پر رک کے میں چاہتا ہوں آج کم از کم ہم آیت کو اتنا تو سمجھیں نا کہ جس کے بعد ہمارے لیے 3 دن کوئی حیرانی نہ ہو، 3 دن کوئی پریشانی نہ ہو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ جستجو برائے جستجو نہیں ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا صحیح ترجمہ یہ ہے، دیکھو رغبت کے ساتھ جستجو کرو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رغبت، یعنی رغبت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل پہ بوجھ نہ ہو اللہ کی طرف جانا، تمہارے لیے دل پہ کوئی گراں نہ گزرے اس کی بارگاہ میں جانا، رغبت کے ساتھ۔ رغبت کا مطلب کیا ہے؟ شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق بھی پیش نظر ہو، ذوق بھی پیش نظر ہو۔ کون جانا نہیں چاہتا ہے اس کی طرف؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ذوق چاہیے،
یہ ذائقہ کچھ نہیں ہے، یہ منہ کے بدلنے کی گفتگو، زبان پہ کسی ذائقے کی گفتگو نہیں ہے، یہ ذوق کے نتیجے میں ذائقہ ہے۔ ذوق اس وقت کہ جب شوق ہو۔ دونوں صورتیں کب پیدا ہوتی ہیں کہ ہمراہی ایسا ہو، ساتھ چلنے والا ایسا ہو۔ نہیں، تم جس کے قدم کے پیچھے قدم رکھ کے چلو وہ ایسا ہو کہ پھر تم پر اس تک پہنچنا، اس تک جانا بھاری نہ ہو، تم پر کسی صورت ایسی مشکل اور مصیبت نہ ہو کہ تم کہو کہ بارگاہ میں جانا ہی مشکل اور دوبھر ہو گیا۔ نہیں، اس کا مطلب ایک ایسی ہستی چاہیے کہ جو بیک وقت تمہارے شوق کو بھی سلامت رکھے، تمہارے ذوق کو بھی پروان چڑھائے۔ دونوں صورتوں میں جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو کسی ایسی صورت کے ساتھ نہ جاؤ کہ جہاں تم یہ محسوس کرو کہ بہت دوبھر ہوا یہ سفر۔ نہیں، میری بات کو بہت غور سے سنیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ علماء تفسیر نے اس پر بے انتہا بے حساب بحث کی۔ جب یہ گفتگو میں نے یہاں تک کی تو یاد رکھیے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، دیکھو شوق، ذوق، رضا، رغبت کے ساتھ وسیلے کی جستجو اور اس تک پہنچنا۔ جستجو بے معنی ہے نہیں، آئیے ایک لفظ استعمال اور کرتے ہیں، صحیح کوشش لا حاصل ہے اگر اس میں رغبت نہ ہو، اس میں رضا نہ ہو، اس میں تمہاری اپنی مرضی نہ ہو، اس میں تمہاری اپنی رضا شامل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر جب کبھی درپیش ہوگا وہ سفر سہل ہوگا جس میں شوق بھی ہو، ذوق بھی ہو۔ زندگی، دیکھیے زندگی سے بڑا کوئی سفر ہے ہی نہیں۔ اس میں تعلیم ایک صورت ہے، تربیت ایک صورت ہے، ملازمت ایک صورت ہے، سیاحت ایک صورت ہے، بہت ساری صورتیں ہیں۔ من حیث کل زندگی سے بڑھ کے سفر نہیں ہے۔ اس 60، 65، 70، 75، 125 برس کی زندگی کو ذوق اور شوق کے ساتھ جب آپ رواں رکھتے ہیں نا تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوبھر نہیں ہوتی، اس میں مصیبت مصیبت نہیں کہلاتی، وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسا موجود رہا زندگی میں کہ جس نے اس کی بے اعتنائی کو، اس کی بے وفائی کو دور کیا اور اس نے اپنے آپ کو کسی کے پیچھے پیچھے رکھ کر ویسے ہی زندگی گزارنے کی کوشش کی جیسے کہ اس نے گزاری ہوئی ہو۔ تو اب ہمارے لیے 1، 2 نہیں 12، 14 کی گفتگو ہے۔ ہم جب اپنی زندگی گزارتے ہیں نا تو ہمارے لیے راہنما، راہبر وہ کہ جو تمہاری زندگی کو تمہارے اوپر بھاری اور دوبھر ہونے نہیں دیتا، بلکہ وہ اس کو سہل کرتا چلا جاتا ہے، وہ اس کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ زندگی ماحصل ہے مشکلوں کا، ان مشکلوں کی کوئی آسانی مسلسل کر رہا ہے اور اس کو آسان کیے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی تو ہے کہ اس نے زندگی کو آسان کر دیا۔ جو زندگی کو آسان کر رہا ہو اسی کو آپ مشکل کشا کہتے ہیں۔
اور ایسے عمل کو مشکل کشائی کہتے ہیں۔ تو یہ ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے کہ جنہوں نے آپ کی مشکل کشائی کی، اور اس حد پہ چلے گئے کہ جہاں آپ پکار اٹھے یہ تو باب الحوائج ہے۔ اب دیکھیے آیت ہے مائدہ کی، آیت ہے 35ویں، آیت کا موضوع اعتقادی، لفظ وسیلہ اس میں محرک، اور اس میں انتہا میں یہ کہ دیکھو اللہ کی راہ میں جہد جاری رہے، سعی جاری رہے، ہم کوشش جاری رہے، جس کو جہاد کے لفظ سے تعبیر کیا۔ قتال کچھ اور ہے، جہاد کچھ اور ہے۔ اللہ کی راہ میں قدم اٹھانا مجاہدہ ہے، جو راہ میں قدم اٹھائے وہ مجاہد ہے، اس لیے کہ وہ اس زمانے میں تمام تر منفی قوتوں کے مقابل پر آ کے اپنے قدم کو اٹھاتا ہے، اور ہر لحظہ، ہر نفس، ہر آن، ہر پل، ہر وقت وہ مجاہد کہلاتا ہے، اس لیے کہ باد صبا مخالف سے آ رہی ہے، اور وہ آنے والی مخالف باد صبا کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہے کوئی میرا رہنما، ہے کوئی میرا راہبر، ہے میرا کوئی مشکل کشا، ہے میرا کوئی مصیبتوں کا دور کرنے والا۔ اب جب یہاں تک آئی بات تو ایک زمانے نے دیکھا 128 ہجری سے لے کے 183 ہجری تک 55 برس کا زمانہ ہے، 55، اور اس 55 برس کے زمانے میں انتہا میں اپنے ہوں یا غیر، دیکھیے بڑی بلند گفتگو کر رہا ہوں میں، اس کے اندر آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ساتویں امام، یہ گفتگو ہمارے تمہارے کی نہیں ہو رہی ہے، یہ باب الحوائج کی گفتگو ہو رہی ہے، یعنی جس میں یہ جب زبان پہ جب یہ کلام آیا کہ یہ باب الحوائج ہے تو مڑ کے کسی نے اس سے نہیں پوچھا کہ عقیدہ کیا ہے، ارے اس لیے باب الحوائج ہے کہ میری مشکلوں کا حاجت روا ہے۔ جس دور میں ہمارے بچے جی رہے ہیں نا، وہاں پہ اب یقین جانیے اب یہ موضوع نہیں رہا کہ وہ ہمارا ہے، وہ کوئی غیر ہے، وہ کوئی اپنا ہے، وہ کوئی پرایا ہے، نہیں، کام کہاں سے نکل رہا ہے اور کام کون نکال رہا ہے۔ گفتگو بڑی پریکٹیکل ہے، گفتگو بڑی پریکٹیکل ہے۔ اس زمانے میں بھی آپ کہتے ہیں زندگی نہیں، بعد زندگی جو ظاہری زندگی ہے، اس کے بعد کھڑے ہو کے پکار کے کہہ رہے ہیں باب الحوائج۔ تو پوچھنے والا پوچھ رہا باب الحوائج کا مطلب بھی پتہ ہے کہ باب الحوائج کا مطلب کہ باب کا مطلب ہے دروازہ، حوائج جمع حاجات کی ہے، مشکلیں، تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ، ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، سمجھو اس کو، اس لفظ باب الحوائج کو بھی سمجھو۔ اب دیکھیے یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سمجھانے والے اب نہیں ہیں، اور میں یہ سعادت سمجھ کے بتلا رہا ہوں، سمجھا نہیں رہا ہوں، سعادت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یعنی معلوم اس مجمع میں کون ایسا ہے جو پلٹ کے یہ کہے میرے ہی تو ابو جد کا تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی تو ہوگا یہاں۔ تو میں تو اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں، ممبر پہ ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی مقدم ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی ہوگا اسی سلسلہ سعادت میں، اور اگر یہاں نہیں ہوگا تو بصورت روح یا ارواح کی صورت میں یہاں ہوگا، جو کہے گا میرے جد کا تذکرہ ہو رہا ہے، میرے اب کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم اسی عقیدے سے گفتگو کرتے ہیں، اسی عقیدے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا بھائی باب الحوائج آخر یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، اس کی سند کیا ہے؟ تو یقین جانیے
ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں جب مظہر قدرت سامنے نمایاں ہو جائے. پھر آپ یہ نہیں پوچھتے سند لاؤ، روایت لاؤ، کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا ہے. یہ بتاؤ تمہاری حاجت پوری ہوئی، حاجت براری ہوئی، تمہاری مشکل آسان ہوئی، تمہاری قید کی الجھن ختم ہوئی، تمہاری مال کی صعوبت تمام ہوئی، تمہیں اولاد ہو گئی، تمہاری شادی ہو گئی، تمہیں گھر مل گیا. وہ مل گیا نا تو وہ ہے نا، یہی تو دلیل ہے، یہی تو دلیل ہے. تم کسی اور کے پاس تو نہیں گئے تھے؟ نہیں، خدا کی قسم میں کسی کے پاس نہیں گیا، میں تو موسیٰ ابن جعفر کی بارگاہ میں گیا تھا. آپ کینیڈا میں رہیں یا میں امریکہ میں رہوں، عقیدہ یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. عقیدے میں ویلز فارگو نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ عقیدے کے اندر یہ آپ کے پاس کوئی لینڈنگ ٹری نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ ہے جو بیان کر رہا ہوں، ورنہ تو کشمکش دہر نے سکوں کی اہمیت کو ختم کر دیا، روپوں کی اہمیت کو ختم کر دیا، ڈالر یتیم ہو گیا. یہ تو دور کا فائنینشل نظام ہے جس کا تذکرہ کر رہا ہوں. مگر ایک ہے جو باب الحوائج ہے، کہ جس نے مسخر کیا ہے کائنات کو بحکم الہی، اور اس کے بعد کہتا ہے آؤ میرے آستانے پہ تو میں بتاتا ہوں کہ خدا کی قدرت کیسے جلوہ فگن ہوتی ہے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وضاحت کریں باب الحوائج. انہوں نے کہا کہ باب الحوائج کی وضاحت، اب علماء ہیں ذمہ دار، وہ کہتے ہیں جب کبھی ان کا نام آئے تو حقیقت میں یہ باب القضاء الحوائج عند اللہ ہیں. اب یہ دیکھیے کیا عجیب بات ہے، اس کو سمجھیں گے. ترجمہ کرتا ہوں میں، ترجمہ کرتا ہوں. فقط باب الحوائج، باب الحوائج، باب الحوائج، بے شک باب الحوائج، لیکن جب علم بٹتا ہے یا تقسیم ہوتا ہے تو اس میں سمجھنے میں دریغ نہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کہا باب کا ترجمہ کون نہیں جانتا؟ کہیں گے دروازہ. حوائج جمع ہے، بالکل ہے، حاجت ہے، مشکل ہے، سب کچھ ہے. ہوتا کیا ہے دیکھیے، اس کی بھی ایک پوری سائنس ہے، سمجھیے. اس کو آپ کہتے ہیں نا ہمیں سمجھائیے، ہمیں بتائیے. باب الخزا ہے ایک. حوائج حاجات تمہاری در بدر نہیں ہے، حوائج عند اللہ ہیں. باب قضا، لفظ قضا کو 3 لفظوں سے سمجھو، اور پہلے تینوں انگریزی کے لفظ سمجھ لو. قضا بمعنی ایلیمینیشن، قضا بمعنی جوڈیشری، قضا بمعنی ججمنٹ. یعنی اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ایلیمینیشن، پہلا لفظ میں نے استعمال کیا انگریزی کا. یعنی کیا کرتا ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جو مٹا دیتا ہے، یہ وہ لفظ ہے جو ختم کر دیتا ہے، یہ وہ لفظ ہے کہ جو پھر اس شے کو باقی نہیں رکھتا. باب قضا پہلا لفظ میں نے کہا ایلیمینیشن ہو گیا. دوسرا لفظ میں نے کیا کہا؟ جوڈیشری، جس کو آپ باب قضاوت بھی کہتے ہیں. تیسرا لفظ میں نے کہا ججمنٹ، جس کا مطلب عدالت. وہ کیا ہے؟ وہ باب عدالت. یعنی ایک مرکز سے تینوں کام ہو رہے ہیں. پہلا کام کہ اگر کوئی تکلیف ہے اس کو ختم کر دے. دوسرا کام باب قضا کا کہ فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ مبنی بحق کر دے، جس کو قضاوت کہتے ہیں. اور تیسری چیز کہ اس کا ہاتھ، اس کا دست، اس کا ید ایسا عادل ہو کہ تقسیم کے وقت یہ نہ دیکھے کہ یہ میرا ہے یا پرایا ہے. نہیں، میزان عدل پہ تلا ہوا ہاتھ ہے، دیتا ہے تو دیتا چلا جاتا.
آپ سمجھ گئے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ یعنی آپ نے اس کو کسی اور کے لیے اٹھا کے رکھا. میں کہہ رہا ہوں نسلوں میں چلا یہ ہاتھ. آپ نے ان کے اول کے لیے روکا، نہ روکو. ان کے اول کے لیے نہ روکو. یہ اول ہی کے تو مظاہر ہیں. جب آپ موسیٰ بن جعفر تک پہنچتے ہیں تو آپ کو کیا علوی آثار نظر نہیں آتے؟ آپ کو محمدی صفات نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو قصائل و قصائص نبوی نظر نہیں آتے؟ کیا آپ کو فضائل علوی نظر نہیں آتے؟ معلوم یہ ہوا سلسلہ وہی ہے، گھرانہ وہی ہے. اسی لیے کہا باب الحوائج. ایک میں کیوں رکھا؟ بائیں نہیں، جیسے کہ ایک نمایاں ہوا سارا گھر روشن ہو گیا. سارا گھر روشن ہو گیا. کوئی عابد ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت فقط اس نے کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کاظم ہے تو فقط اس لیے نہیں کہ اس نے قزم سے کام لیا، اپنے غیظ و غضب کو دبایا. نہیں، نمایاں کیا ہر دور میں، ہر ایک میں ایک ایک صفت کو رکھ کے، تاکہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے دماغوں پہ بوجھ نہ بنے. ایک کو دیکھو گویا سب سمجھ میں آ جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزوں کو سمجھیے، اس لیے کہ اس کا درک کرنا بہت ضروری. باب قضا، آپ نے کہا باب الحوائج، پہلے تو باب ہے، یہ باب قضا. یعنی یہاں پہ کوئی چیز آ کے رکتی نہیں ہے، پینڈنگ ایشو نہیں ہے. یہاں پہ فائل کہیں پیچھے نہیں جائے گی، دفتر کہیں پیچھے سرکایا نہیں جائے گا. یہ محضر ہے، محضر نامہ کھلا ہوا ہے ایک ایک کا. وہاں دستے طلب دراز یہاں اگر ہو جائے تو وہاں دستے عطا دراز ہے. لیکن اپنے دستے طلب کو تو کم از کم اس بارگاہ میں لے جاؤ کہ جہاں کہہ سکو کہ ہاں یہ باب قضا ہے. اور کیا کرتا ہے یہ یونی لیٹرل کوئی ڈیسیشن نہیں لیتا. بہت عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے. یونی لیٹرل ڈیسیشن نہیں ہے کہ ہم تک آؤ ہم پوری کر دیں گے اور جاؤ. نہیں، میں نے کیا کہا؟ باب القضا. کہا ہے کہ الحوائج عند اللہ. یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے کیا ہیں؟ آپ کو تو وہاں نوید دے دی، آپ کا دل ہو گیا مطمئن. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کامل ایمان ہے ان پر. اپنے ایمان کے اس کو آپ نے دلیل بنا کے اپنے مسئلے کو ان کے حوالے کر دیا. اور جب آپ نے حوالے کیا تو آپ نے بھی اتنا مضبوط کام کیا. اول و آخر 7 مرتبہ آپ نے درود کو پڑھا. اور جب آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود کو پڑھا تو درمیان میں حاجت کو رکھ دیا. معلوم ہے کہ یہاں بھی جو آپ کی طلب کو پورا کرنے والا ہے وہ آپ کو رد نہیں کرے گا. اور وہاں جب آپ کے قضایا کو عند اللہ لے کے جائے گا تو پوچھنے والا پوچھے گا تحفے میں میرے لیے کیا لایا؟ تو کہا پروردگار تیرا بندہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا تحفہ لے کے آیا تھا، سوغات لے کے آیا تھا. آپ ہمیشہ بچوں کو ہماری بہنیں ایک بات یاد دلائیں، سورہ فاتحہ بھی کسی کے لیے پڑھیں نا. وہ سورہ فاتحہ سوغات ہے. سورہ فاتحہ سوغات ہے، تحفہ ہے. آپ کیسا اپنے تحفوں کو ملفوف کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کتنا خوبصورتی سے آپ ملفوف کرتے ہیں؟ کیوں؟ اندر بہت ہی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. یہاں پہ تو آپ کہتے ہیں نا بھائی تھاٹ میٹرز یا تھاٹ کاؤنٹس. آپ یہی کہتے ہیں نا. تحفے کی قیمت پہ نہیں جاتے آپ اس کی قدر پہ جاتے ہیں. تحفے کی قیمت پہ نہیں جاتے، اس کی قدر پہ جاتے ہیں. یعنی آپ پرائس کو نہیں دیکھتے، ویلیو کو دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. آپ نے بند کیا، ملفوف کیا.
معلوم ہے کہ اندر بحسب قدر نہیں، بحسب توفیق آپ نے رکھ دیا تھا، آپ نے بحسب توفیق رکھ دیا، مگر آپ نے کہا کہ جب یہ تحفہ جائے تو کم از کم اس کی قدر اس کے ملفوف سے تو کم از کم پہچانی جائے. تو آپ نے بہترین ایک کاغذ کو خریدا، اس کو آپ نے پرز رنگ کیا، اس پر آپ نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں یہ باندھا بھی جائے. ارے بھائی، فاتحہ کو باندھنے کے لیے اگر حبل متین مل رہی ہے محمد و آل محمد کے درود کی صورت میں، تو سمجھو بھی تو صحیح اس کو بھی تو کسی چیز سے باندھا ہے. حبل متین، یہاں آپ کو ڈوری بھی نظر آ گئی، یہاں پہ آپ کو رسی بھی نظر آ گئی، مگر حبل متین سمجھ میں نہیں آیا. یہ اللہ تک پہنچنے والی آخر رسی ہوتی کون سی ہے؟ تو دیکھیے، آپ سے یہی کہا گیا، یاد رکھو جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو، باب القضاء الحوائج عند اللہ، باب کے ساتھ قضا ہے، حوائج کے ساتھ عند اللہ ہے. اللہ کی عندیت میں لے جا کے آپ کے مسائل کو حل کرتے ہیں. تو اپنے عقیدے میں بگاڑ نہ پیدا کیجئے کہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اسی لیے آخر میں ہے الحوائج عند اللہ. جانا پروٹوکول ہی سے ہوگا، پروٹوکول کے بغیر آپ جا نہیں سکتے. وہ امام امت ہو یا آپ کے لیے شفاعت کی منزل پہ فاطمہ زہرا ہو، وہ کوئی بھی ہو، پروٹوکول باقی رہے گا. ہاں، باب القضاء الحوائج عند اللہ. موسیٰ بن جعفر بنتے ہیں، دنیا گواہی دیتی ہے، دین گواہی دیتا ہے، اور اس کے بعد خود انہوں نے کہا ہم ہیں تو صحیح، مگر ہم سے بھی سنو، یہ دروازہ تمہارے لیے ہم آسان کر دیتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ خود امام کہہ رہا ہے، افضل ما یتقرب بعبد الی اللہ بعد معرفت بہ. دیکھیے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی اس حدیث کو سن لیجیے. مجھے یہ اعزاز مل رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے شیبہ حرانی یا شعبہ حرانی، دونوں طرح سے اس نام کو لکھا گیا ہے، ایک حدیث کو تحف العقول سے میں نقل کر رہا ہوں. آپ کے سامنے ہے حدیث. فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کی معرفت کے بعد، ہمارا موضوع کیا ہے؟ وسیلہ ہمارا موضوع ہے، یاد ہے نا؟ تو اب اس میں اس حدیث کو سن لیجئے، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت پر آپ آئے، بہت شکریہ. آنے کی کوشش اسی طرح سے کیجئے. اب تو 3 دن کی بات رہ جائے گی آج کے بعد، لیکن جو کچھ بھی میں دے سکتا ہوں اس بارگاہ کے توسط سے آپ تک پہنچا دوں گا. میں ایک عرض کروں آپ سے. فرماتے ہیں دیکھو، سب سے پہلی چیز ہے بعد معرفت. اس کی معرفت کے بعد جو چیز تمہیں خدا سے بندے کو قریب کر دے گی، اس کی معرفت اول. وہ معرفت یاد رکھیے امبریلا، اس کو آپ امبریلا، چھاتا ہے، وہ چھاتا ہے، وہ سایہ ہے، وہ سائبان ہے. چلیے اس کو یوں لے لیجیے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو چیز بندے کو تقرب کی منزل پر پہنچا دے گی. عنوان کی آیت یاد ہے نا آپ؟ ایمان والو، تقوی کو اختیار کرو، رغبت، رضا و رغبت کے ساتھ اس کی طرف جانے والا جو وسیلہ، اس کی جستجو کرو. اور ظاہر ہے کہ مجاہدہ کرنا ہے اس کے اندر تاکہ تم فلاح پا سکو، لعلکم تفلحون. یہ فلاح کی منزل پر ہے. بعد صلاح فلاحی کی منزل ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس یاد رکھنا ایک بات، اور وہ بات یہ ہے کہ معرفت رب کی ہو، اور اس کے بعد اگر بندہ اب چاہتا ہے کہ اپنے رب سے قریب ہو جائے، تقرب پا جائے، یہی ہے نا، قربت ہی تو ہے نا. قربت سب کی تمنا یہ ہے کہ وہ قربت پالے، تقرب پالے. سب کی تمنا یہ ہے. پہلی چیز امام فرماتے ہیں الصلاۃ، پہلی چیز ہے نماز.
اور اس کے ساتھ جس چیز کو جوڑ دیا آپ کو معلوم ہے. اب یہ نماز کو میں نے اتنا سرسری لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس موضوع پر 10 تقریریں نہیں ہو سکتی ہیں, ہو چکی ہیں, ہوتی رہیں گی, مگر میرے پیش نظر کچھ اور ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے, صلاۃ پہلی چیز جو تقرب پیدا کر دے گی, اس کی معرفت کے بعد, اس کی معرفت کے بغیر نہیں. بہت غور سے سنیں گے, اس لفظ کو کی سمجھیے, اس حدیث کا کی لفظ ہے معرفت. کیا؟ اس کی معرفت کے بعد تقرب پانے کے لیے, بندے کے لیے, عبد کے لیے, عبد کے لیے تقرب پانے کے لیے پہلی چیز نماز. دوسری چیز بر الوالدین, اپنے والدین کے ساتھ نیکی. یہ دروازہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں باب الحوائج, باب الحوائج نے یہ طے کر دیا کہ دروازہ تمہارے اندر کھول دیں گے, ہم تمہارے اندر دروازہ کھولیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں باہر دروازہ ہے, یہ یہاں دروازہ ہے. یہ دروازہ دیکھیے کہ وہی کھول سکتا ہے جو ہو, جو نہیں ہوتا وہ کھول بھی نہیں سکتا, وہ جانتا ہی نہیں. تو پہلی چیز نماز تقرب کے لیے. دوسری چیز فرمایا یاد رکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک. اس کے لیے ایک دوسرا ترجمہ نیکی آیا. والدین پہ احسان نہیں ہے, حسن سلوک. یہ سیر و سلوک میں سلک و سالک کی منزل میں, ایاب و ذہاب کی دنیا میں کیسا برتاؤ, کیسا رویہ والدین کے ساتھ ہو, وہ لفظ بر میں چھپا دیا, نیکی ہو, نیکی ہو. اور 3 چیزوں کو لازم ہے کہ انسان چھوڑ دے اگر وہ دروازہ چاہتا ہے اس کے لیے کھل جائے تقرب الہی کا. ترک الحسد والعجب والفقر. کتنی مختصر سی حدیث ہے, مگر میں نے تحف العقول سے آپ کی خدمت میں تحفہ میں نے پیش کر دیا آج کا. اللہ سے تقرب پانا ہے بعد معرفت لازمہ, اور اس کے ساتھ نماز کی, جس کو آپ کہتے ہیں نا کی, مفتاح, کنجی, چابی, جو چاہے کہیں. اور اس کے بعد والدین سے نیکی, اس نے حسن سلوک. کوئی اور لفظ ہوتا تو میں شاید وہ لفظ استعمال کرتا, مگر میری مجال نہیں ہے, میں لفظ خیر بھی استعمال نہیں کروں. نہیں, حسن سلوک, نیکی, اور 3 چیزوں کو ترک کرو. دروازہ کھلتا نہیں ہے, تم پھر داخل ہوتے ہو تقرب کی منزل پہ آ جاتے. پہلی چیز حسد کو چھوڑ دو, ترک الحسد. یہ جو ایک انویسنس طبیعت میں رہتی ہے نا, یعنی حسد فقط جیلسی نہیں ہے, انویسنس ہے جو یعنی اپنے آپ کو بدل کے رکھ دیتی ہے دشمنی میں. حسد کیا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں حسد فقط کوئی آگ ہے؟ نہیں, وہ اتنی بری آگ ہے کہ جو آپ کو دشمنی میں مبتلا کرتی ہے, کسی اور کی نہیں, اپنی دشمنی. اسی لیے تو اس آگ میں جل رہا ہوتا ہے انسان قیامت تک کے لیے. کوئی کسی کے فضائل پہ جل رہا ہے, کوئی کسی کے قصائص پہ جل رہا ہے, کوئی کسی کے قصائل پہ جل رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, کوئی کسی کے شمائل پہ جل رہا ہے. گفتگو یہ ہو رہی ہے, گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ یہ فضیلت ان کو کیوں ملی, گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ یہ شباہت ان کو کیوں ملی, گفتگو یہ ہو رہی ہے خصوصیت ان کو کیوں ملی, گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایسے کیوں ہوئے. نہیں, یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے, آپ صرف حسد کو ترک کر دیں گے. ساتویں امام کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ اللہ سے تقرب پانے والی وہ سیڑھی جو صلاۃ و والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد حسد کو چھوڑ دو. ترک الحسد والعجب. اب یہ عجیب لفظ ہے عربی کا, اس کو ایک ہی لفظ سے بدل دیتا ہوں, یعنی تکبر کبھی نہ کرنا. عجب بمعنی تکبر, کبر. یاد رکھیں, استکبار کی منزل پر شیطان آیا تھا. کبھی تکبر نہ کرنا. رتی برابر, ذرہ برابر ہے, دھو ڈالو اس کو. جیسے حسد کو دھو دو, ویسے ہی تکبر کو اپنے سے الگ کر دو. کبر تمہاری ذات میں داخل نہ ہو. اور آخری چیز والفقر,
یاد رکھنا ایک بات کو، یہ فخر و مباحات سے کبھی کام نہیں لینا، یہ خود پسندی کی منزل پہ کبھی نہیں آنا. اس محفل سے اٹھتے ہوئے یہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں ہے کہ ہم موسوی سادات ہیں، تم کاظمی کیسے ہوئے، یہ گفتگو نہیں کرنا. دیکھیے عجیب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ بڑے کامن موضوعات ہیں، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. علم اب زائل ہو چکا، علم آنے والا نہیں ہے، تو اب زیادہ اس میں بحث میں نہ الجھیے. وہ موسوی سادات، وہ کاظمی سادات، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق اصل میں تم اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہو کہ تم تفاخر کی منزل پہ آ رہے ہو. کبھی یا ہمیشہ یاد رکھیے، کامن سینس آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی کوئی کم نسب عالی نسب سے نسب کی گفتگو نہیں کرے گا. ہمیشہ اس جملے کو یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے. کم نسب کبھی موضوع نہیں بنائے گا نسب کو، اور جہاں موضوع بنتا ہوا دیکھیں تو سمجھیے کہ اسی میں کوئی خرابی ہے. اور یہ بہت دور تک کی بات میں نے کہی ہے، یہاں سے اٹھتے اٹھتے سوچیں گے آپ کہ یہ کچھ کہے گئے. نہیں، کچھ نہیں کہے گیا، بتا کے جا رہا ہوں. میں کچھ کہہ کے نہیں، بتا کے جا رہا ہوں آپ کو. اس بحث میں نہ الجھیں کہ آپ کب ہوئے، کہاں سے آئے تھے، کون سا بارڈر کراس کیا تھا، کس سال آئے تھے، کدھر سے آئے تھے، اپنے جد، اپنا شجرہ، اپنا نہیں، کچھ نہیں. بس یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہم انہی کے قول پہ عامل ہیں کہ جنہوں نے کہا حسد نہ کرنا. اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو دیکھو کبھی حسد نہ کرو، رش کرنا کہ کاش کہ میں بھی اس کی طرح ہو جاؤں. اس میں یاد رکھیے، اس میں اس کے لیے دعا، اپنے لیے دوا ہے. کاش کہ میں بھی اس کی طرح ہو جاؤں. یہ اس کی تو دعا، اس کے لیے، اپنے لیے دوا. تو ایک منزل یہ ہے. دوسری چیز کہ کبھی بھی تکبر سے کام نہیں لینا. ہیوملٹی ہمیشہ یاد رکھیے. انگریزی جاننے والے ہیں نا یہاں بیٹھے ہوئے سب کے سب، جس کو ہمبلنس کہتے ہیں، کہ کبھی سر اٹھا کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. سر جھکا کے رہو، اور سر جھکا کے جیتے رہو، سلامت رہو، خوش رہو، پریشان نہ رہو، گھبراتے ہوئے نہ رہو. بس سر جھکا کے رکھو، اس لیے کہ ثمربار درخت جھکا ہوا ہوتا، جس میں پھل بھرے ہوتے ہیں نا، وہ سر اٹھا کے نہیں جی، وہ تواضع کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے. ہاتھ آئے اور ہم سے لے کے چلا جائے. تکبر نہیں، تواضع کی منزل پہ رہو. دوسری چیز اور آخری چیز، نہ فخر، نہ مباحات، نہ تفاخر، نہ خود پسندی. یہ آپ کے ابو جد کا کلام ہے جو میں اس منبر سے باب زہرا کے ادا کر رہا ہوں. کہ فرمایا کہ بس یہ چیزوں کو جب تم حاصل کر لو گے، افضل ما یتقرب، تو یہی تو فضیلت ہے تقرب کے لیے. اب اس کے بعد دروازہ باہر ہے یا دروازہ آپ کی ذات میں کھول دیا باب قضاء الحوائج عند اللہ نے. آپ کی اپنی ذات میں دروازہ کھل گیا، اور ایسا دروازہ کھلا کہ وہ تقسیم در تقسیم ہوتا چلا. اس قول کو پڑھ پڑھ کے سنائیے اور دروازے کھولتے ہوئے چلے جائیے. معلوم یہ ہوگا کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو امتیں کام نہیں کر سکیں. میں تقریر ختم کرتے ہوئے آپ سے عجیب بات کر رہا ہوں. یہ وہ امام ہے کہ جس کے لیے دبیر، مرزا دبیر نے کہا، نہیں کہنا پڑا، کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. اس پہ سند لیں گے آپ ان سے گفتگو کریں گے کہ کون بادشاہ وقت تھا، کس زمانے سے کس زمانے تک رہے، کس کس کا عہد دیکھا، کس دور میں کون سا بادشاہ تھا جو حکومت کر رہا تھا. آپ سند لیں گے اس کلام کے اوپر. 55 برس کی زندگی، 55 برس کی زندگی، اور اس 55 برس کی زندگی میں آپ سے کہنے والا شاعر عظیم المرتبت یہ کہہ رہا ہے، انتہائی اسیری.
اسیری کی انتہا کہ جہاں وہ جوانی ہو یعنی شباب، وہ پیری ہو یعنی شاب، کیفیت شباب سے لے کے شاب تک کی منزل ہے کہ جہاں پہ 55 برس کی زندگی گزر گئی اور اس طرح گزری کہ کبھی والی بصرہ کی قید میں رہے، کبھی بغداد میں لا لا کے اور بلا بلا کے قید کیا گیا۔ قید آپ کہتے ہیں قید عادت ہے، قید عادت ہے، یہ ما فوق الفطرہ کوئی کیفیت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے، آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے قرآن کو کہ جہاں پہ بے اختیار کہا، کس نے؟ یوسف نے، یا رب سجنی احب الی یدعوننی الیہ، پروردگار یہ جو باہر کے لوگ مجھے طرح طرح کے کام کے لیے بلاتے ہیں نا، میں محبوب سمجھتا ہوں کہ وہ کام نہ کروں مگر قید اختیار کر لوں۔ یہ سورہ یوسف ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں ایک پیغمبر ہے، کس کا بیٹا؟ یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف، اس کے بعد سلسلہ داؤد کا آئے گا، اس کے بعد سلسلہ سلیمان کا۔ وہاں وہ یہ کہیں میں اختیار کرنا چاہتا ہوں پروردگار تجھ سے میں کرم چاہتا ہوں کہ یہ قید مصیبت رہے، مگر میں باہر کی زندگی میں جا کے نہ لوگوں کی باتیں سننے والا ہوں، نہ میں ان کی باتوں پہ عمل کرنے والا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا، اس رخ سے بھی دیکھا کبھی قید کو آپ نے، انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ قید نے بھی کیا کیا کام دیے، قید سے بھی کیا کیا کام لیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ نہیں، یہ شعار آل محمد ہے کہ قید میں جانا، قید میں رہنا، قید میں مر جانا، یہ شعار آل محمد ہے۔ اور وہاں دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی گیرائی، دین کے لیے ایک ایسی صورت کہ سہل ہو جائے، ہماری قید کو بھی دیکھو، ہماری قید میں خدمت کو بھی دیکھو، اور دیکھو کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ والی بصرہ عیسی بن جعفر، ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تیرا ہم سے ایک عہد ہے، اور عہد وفا ہے، اس طرح سے اس کو انجام دے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیری قید میں موسیٰ بن جعفر کو ہلاک کر دیا۔ بصرہ کے والی کو خط لکھا ہے اپنے امضا کے ساتھ ہارون رشید نے، اور جب یہ خط پہنچا، لے کرتا ہے ملازمت بادشاہ کی، لیتا ہے وظیفہ حکومت سے، اور کس کے لیے کہتا ہے؟ وہ جو قید میں، کہا تو یقیناً بادشاہ ہے، میں یقیناً تیرا ملازم ہوں، میں والی ہوں ایک شہر کا، مگر خدا کی قسم میں نے ایسا کوئی فعل ان سے سرزد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس کے نتیجے میں انہیں ہلاک کر دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، انہیں زہر دے دیا جائے۔ اس نے کہا میں یاد رکھ، میں عاقبت کو پیش نظر رکھتا ہوں، میرے بس میں ہو تو آج رہا کر دوں موسیٰ بن جعفر کو، تو اگر تو چاہتا ہے کہ ان کو اپنے پاس بلا لے تو اپنے پاس بلا لے، یہاں سے ان کو ہٹا لے، میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں، اسی کا کھاتا ہے، اسی کے کام میں کام آتا ہے۔ مگر جب حق کی بات ہوئی تو کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، بغداد بلا۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی مرتبہ کہتے ہیں بغداد میں بلا کے رکھنے میں عافیت کو سمجھا گیا کہ یہ حکومت کے لیے عافیت ہے کہ یہ قید میں رہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ قید سے کام کیا لیا جاتا ہے، وہ جانتے ہی نہیں، لہذا اس نے کہا ایک ایسا کام کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اتہام ان کا نصیب بنے بلکہ ذلت ان کا مقدر بن جائے۔ کہتے ہیں کسی حسین اور جمیل
عورت کو قید خانے میں بھجوا دیا اور یہ کہہ کے بھجوایا کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ تو مڑ کے دیکھے بغیر کہتے ہیں علماء آپ کے تاریخ کے کہ صرف یہ کہہ دیا کہ دیکھو جا کے اپنے بادشاہ سے اتنا کہو کہ جو تو ہدیہ ہم کو بھیج رہا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے وہ ہدیہ تو واپس لے، اور تو واپس لے کے تو ہی اس سے فرحت و انبساط کی منزل پہ آ جا، مگر تیرے ہدایہ، تیرے ہدیے کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گیا جو پیغام کا لانے والا قاصد تھا وہ تو گیا، کہتے ہیں کہ وہ لونڈی وہیں کھڑی رہی۔ ایک مرتبہ ایک آواز امام کے کان میں آئی کہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ صرف مڑ کے قید تنہائی کے گوشے کی طرف اشارہ کیا، کہا جس کے خدمت پہ یہ مامور ہوں وہاں مجھے تیری خدمت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو روایت کرنے والے روایت یہ کرتے ہیں کہ اس گوشے کی طرف جب اس عورت نے نگاہ ڈالی تو اس نے دیکھا کہ جنت کی قلعتیں آراستہ ہیں اور حور و غلماں ہیں جو محو طواف ہیں۔ ایک مرتبہ سجدے میں چلی گئی اور بے اختیار زبان سے لفظ نکلا، یا سبو ہو یا قدوس۔ یہ آپ کے پاس 14 ستاروں کو اٹھا کے دیکھیے، ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار کو اٹھا کے دیکھیے اور اس واقعے کی سند لیجئے۔ سند کیا فرماتے ہیں کہ جب اشارہ ہی کیا تھا کہ دروازے نہیں دیواریں ہٹ گئیں اور جنت کے دروازے کھل گئے، اور دیکھنے والی کچھ اور دیکھ رہی۔ کہا جہاں ایسے 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 خدمت گزار ہوں وہاں ہمیں کسی اور سے کیا خدمت لینی ہے؟ وہ تو گئی سجدے میں۔ میری گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ راوی بیان کرتا ہے کچھ دنوں کے بعد جب قید خانے کا دروازہ کھلا ہے تو وہ اسی طرح سے محو سجدہ ہے اور زبان پہ کچھ اور نہیں ہے، صرف یہ یا سبو ہو یا قدوس، تسبیح بھی تیرے نام کی، تقدیس بھی تیرے نام کی، وہ مسلسل ہے کہ کر رہی ہے۔ بادشاہ وقت نے بلایا، کہا کیسا پایا؟ کہا میں بتاؤں تو سن، یہ واردات مجھ پہ گزری ہے، میں نے دیکھا ہے جنت کو، میں نے دیکھا ہے حور و غلمان کو، مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، مگر میں نے دیکھا۔ کہا تو یہ سمجھتی ہے کہ تو نے دیکھا ہے، تو نے عالم خواب میں تو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں، میں نے جیتے جاگتے اپنے روشن حواس کے ساتھ اپنی آنکھوں سے میں نے یہ منظر دیکھا۔ عزیزو، جس کے قبضہ قدرت میں قید کے گوشے کو جنت میں بدل دینا ہو، اس کے متعلق کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب بتائیے جا کے کہ قید نہ نگاہوں کو روک سکتی ہے، قید نہ بصارت کو روک سکتی ہے، قید نہ بصیرت کو کم کر سکتی ہے، قید نہ حق اور حقانیت سے آپ کو علیحدہ کر سکتی ہے۔ قید کے معنی ہی کو، یہ قیدی کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ جس میں قیدی نے اپنی قید کو نہیں، قید خانے کو گوشہ جنت میں تبدیل کر دیا۔ اب جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، اور جب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ جنت کے گوشوں میں ایک گوشہ ہے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے یقین کرو، مولا یہ زندان کی زیارت نہیں ہے، یہ جنت کی زیارت کر رہا ہوں، یہ جنت کی زیارت کر رہا ہوں۔ اس قید کے معنی ہی نہیں پتا، اس قید کے تعلق سے جاننے والے جانتے ہی نہیں کہ کیا کیا کام لیے۔ دبیر نے کہا تھا 70
70 من لوہا تھا جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیوں کی صورت میں رکھ دیا گیا تھا. 70 من، 70 من کا لفظ استعمال کیا ہے دبیر نے مرثیے میں. اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو من کی ڈیفینیشن ہے وہ عرب میں کچھ اور ہے، یعنی آپ اس کے بھاری بھرکم ہونے کا اندازہ نہیں کر سکتے. آپ تو رک گئے تھے عابد بیمار تک، آپ تو رک گئے تھے. ارے آپ تو وہاں بھی رک گئے تھے کہ عابد بیمار کو جب رہائی ملی تو حداد آئے تھے دربار میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور طوق کو کاٹنے کے لیے. مگر اس امام کا عالم یہ ہے، زندگی میں نہ طوق، نہ سلاسل، نہ ہتھکڑی، نہ بیڑی نہیں کاٹی گئی. 3 دن تڑپ تڑپ کے میرے امام، تڑپ تڑپ کے میرے امام نے گزارے ہیں. خرمے میں زہر سندھی بن شاہق نے دیا اور خالد برمکی کے حکم پہ ہارون رشید کی ایما پہ امام کو زہر دیا. سوائق محرقہ میں ابن حجر مکی نے لکھا کہ شیعوں کا امام 3 دنوں تک تڑپتا رہا، 3 دنوں تک تڑپتا رہا. ہاں، باپ کو یاد کرتے تھے، اپنے جد کو یاد کرتے تھے، مولا آ جاؤ، مولا آ جاؤ، مولا. 3 دن کے بعد دم نکلا تو معلوم ہوا حداد آئے جنہوں نے مردے کے جسم سے ہتھکڑی کو کاٹا، بیڑی کو کاٹا، آہنی سلاسل کو کاٹا، لے جا کے لاش کو جسر بغداد پہ ڈال دیا کہ رافضیوں کا امام دنیا سے گزر گیا، شیعوں کا امام دنیا سے گزر گیا. ہائے مولا، ہائے مولا. آئے کچھ چاہنے والے آپ کے، آئے چاہنے والے. سلیمان ابن ابی جعفر نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو جمع کیا، کہا چلو اٹھاتے ہیں جنازے کو، جنازے کو اٹھاتے ہیں. مقابر قریش کے پیچھے لے کے جنازے کو آئے. وہاں پہ عند اللہ، اللہ کی اندیت میں جو موجود ہے معصوم 8واں امام غیب سے مدینے سے آئے. باپ کو غسل بھی دیا، باپ کو کفن بھی پہنایا، باپ کو لحد میں بھی اتارا. ہاں، بیڑیاں نہیں ہیں، ہتھکڑیاں نہیں ہیں، طوق نہیں ہے، سلاسل میں اسیر نہیں ہے. مولا بیٹا ہے، دفن کرنے والا ہے، لحد میں اتارنے والا ہے. مگر آپ کے جد کو معلوم ہے نا کیا کیا گیا؟ قبر نہیں ملی ہے، کفن نہیں ملا ہے، لحد نہیں ملی ہے، غسل نہیں ملا ہے. بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے میرے باپ کا دفن کرنے والا کوئی. یا حسین، یا حسین، یا حسین.